ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ایک مرتبہ رمضان شریف کا مہینہ تھا، مدینہ منورہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب خبر ملتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور اپنے نواسے کا نام حسن رکھتے ہیں، جبکہ شعبان 6 ہجری کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام یعنی شبیر اور شبر کے نام پر رکھا، اور یہ ایسا نام تھا جسے اللہ نے اہل عرب کے ذہنوں سے چھپا رکھا تھا۔ عرب میں اس سے پہلے کوئی شخص یہ نام نہیں رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کے دماغ میں یہ نام کا توفیق ہی نہیں دیا تھا کسی نے اپنے بیٹے کا نام حسن اور حسین رکھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ نبی نے فرمایا حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش رحمت میں پرورش پائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دونوں نواسوں کی تربیت فرمائی۔ آپ کو اپنے نواسوں سے بے پناہ محبت تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں ہوتے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی پشت پر سوار ہو جاتے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے کو طول کر دیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے سجدہ لمبا کیوں کر دیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر میرا بیٹا سوار تھا، اس لیے جلدی اٹھنا مناسب نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کی ایک عظیم فضیلت بیان فرمائی جو خصوصی طور پر امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی تھی۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے کہ میں نے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا خوش دیکھ کر پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اس مسرت کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حذیفہ، آج ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا جو میرے پاس اس سے قبل کبھی نہیں آیا تھا۔ اس نے مجھے میرے بچوں کے متعلق مبارکباد دی اور کہا کہ فاطمہ جنت کی جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ دونوں شہزادے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت کے لیے نکلے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ گلی میں کھیل رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے آگے بڑھے اور اپنے ہاتھ پھیلا دیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہنساتے رہے یہاں تک کہ ان کو پکڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ ان کے ٹھوڑی کے نیچے اور دوسرا سر کے اوپر رکھا اور بوسہ لیتے ہوئے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، منی وانا من الحسین۔ حدیث میں آیا ہے کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھتا ہے، اور اس سے بغض رکھے جو حسین سے بغض رکھتا ہے۔
اس فرمان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ اعلان کر دیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت ایمان والوں پر فرض ہے، اور ان کا دشمن مومنوں کا دشمن ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے ہر نبی کی اولاد کو ان کی پشت سے پیدا کیا، اور بے شک اللہ نے میری اولاد علی کے پشت سے پیدا فرمایا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر مسجد کی طرف نکلے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت چھوٹے سے بچے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں منبر پر چڑھے اور لوگوں کو بتایا کہ ان کا یہ بیٹا سردار ہے، جو روئے زمین پر پائے جانے والے سب سے معزز گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اور بے شک اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کو دو بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی برکت سے اللہ ان دو جماعتوں کو آپس میں ملا دے گا، اور جنگ اور لڑائی کا خاتمہ ہوگا۔ امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی کو اللہ نے آخرت اور دنیا میں بلند کر دیا۔ ان دو شہزادوں کا بچپن نہایت ہی فخر اور تنگ دستی میں گزرا، باوجود اس کے آل محمد ہمیشہ ثابت قدم رہے، اور اللہ کے طرف سے انہیں ہمیشہ غیبی مدد آتی رہی۔ لہذا روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ جب عید کا چاند نکلا تو دونوں شہزادے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، امی جان کل عید کا دن ہے اور کل مدینے کے بچے نئے نئے کپڑے پہنیں گے، کیا ہم نئے کپڑے نہیں پہنیں گے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئی اور اپنے لختے جگر کو دلاسا دیا کہ ان کے لیے بھی اللہ کپڑوں کا انتظام ضرور فرمائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کی اور اللہ سے دعا کی کہ کچھ ہی لمحوں میں کسی نے دروازے پر دستک دی۔ پوچھا کون ہے؟ کہا میں اہل بیت کا درزی ہوں، شہزادوں کے لیے کپڑے لے کر آیا ہوں، لہذا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کپڑے لے لیے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نئے کپڑے پہنے دیکھا تو فرمایا، اے فاطمہ کیا تم جنتی، اے فاطمہ کیا تم جانتی ہو یہ کپڑے کہاں سے آئے ہیں؟ عرض کیا، ابا جان آپ ہی بتا دیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کپڑے جنت سے آئے ہیں، یہ کپڑے جنت سے آئے ہیں، اور وہ شخص جو کپڑے لے کر آیا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ آسمان کے فرشتوں کے سردار جبریل امین تھے۔ صحابہ کرام خلفائے راشدین بھی حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ محبت و عقیدت رکھتے تھے اور ان کی عزت و توقیر فرماتے۔ لہذا ایک روایت کے مطابق جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے تو آپ ایک دن منبر رسول پر خطبہ دے رہے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ میرے نانا کی منبر سے نیچے اتر جائے اور اپنے والد کی منبر پر تشریف لے جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے والد کا تو کوئی منبر نہیں۔ یہ کہہ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بیٹھا لیا، پھر وہ منبر سے اتر کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنے گھر لے گئے اور فرمایا، اے میرے بیٹے آپ کو یہ کس نے سکھایا تھا؟ انہوں نے کہا کسی نے نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر آپ ہمارے پاس آیا جایا کرے تو بہت اچھا ہوگا۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن ان کے گھر گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تنہائی میں گفتگو کر رہے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ حضرت ابن عمر اور دروازے پر کھڑے ہیں۔ حضرت ابن عمر نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی، اس لیے وہ واپس چلے گئے۔ بعد میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے حسین آپ ہمارے پاس آتے کیوں نہیں؟ لہذا حضرت حسین نے فرمایا، میں ایک دن آیا تھا
آپ مصروف تھے، مگر آپ کے شہزادے ابن عمر نے مجھے اجازت نہیں دی تو میں واپس چلا گیا۔ اس پر حضرت عمر رضی